محترم دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے 3 یا 4 احادیث مبارکہ کے حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے ان آیات اور احادیث مبارکہ کا مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی اور جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچ سکتی ہے ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو حضرت انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ کائنات کے اندر ہمیں جو چیز بھی نظر آتی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی طرح سے میرے اللہ نے انسانیت کی منفعت کے لیے پیدا کی ہے۔ ہر ایک چیز سے نفع اٹھانے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے۔ وہ میرے اللہ نے ہر ایک کے ذہن کے اندر، ہر ایک کی طبیعت کے اندر، ہر ایک کی فطرت کے اندر اس کا علم رکھ چھوڑا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے، ہر ذی شعور کو پتہ ہے پانی ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہم نے پانی سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یہ ہمارے نفع کے لیے کس طرح ہوگا، اور اگر اس کو اس کے نفع کے طریقے سے ہٹ کے ہم استعمال کریں گے تو پھر یہ پانی ہمارے نفع کے لیے نہیں بلکہ نقصان کے لیے ہو جائے گا۔ یہ ہر ایک کی طبیعت میں میرے اللہ نے رکھ چھوڑا ہے۔ بالکل اسی طرح آگ سے نفع اٹھانے کا طریقہ ہر ایک کے ذہن کے اندر میرے اللہ نے رکھ چھوڑا کہ آگ ہمارے لیے نفع والی کب ہوتی ہے، کتنی مقدار میں ہوتی ہے، کیسے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ اگر اس کو اس کے طریقے سے ہٹ کے ہم استعمال کریں گے تو پھر یہ آگ ہمارے نفع کے لیے نہیں بلکہ نقصان کے لیے ہو جائے گی۔ سیم اسی طرح زمین سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، اس کے نفع اٹھانے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمارے ذہن کے اندر، ہماری فطرت میں، ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں رکھ چھوڑا ہے۔ اب یہ بھی بات بالکل واضح ہے، ہر ایک چیز سے نفع اٹھانے کا طریقہ بالکل الگ الگ ہے۔ آپ ایک چیز کے نفع اٹھانے کا طریقہ دوسرے کے اوپر لاگو کریں تو نفع نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ پانی سے نفع لینے کا طریقہ جو ہے وہی طریقہ آپ اگر آگ کے اوپر استعمال کریں گے تو نفع نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ ہم پانی کے ذریعے نہا سکتے ہیں، پانی کے ذریعے کپڑوں کو دھو سکتے ہیں، پانی کو پیا جا سکتا ہے، پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہی فارمولہ آگ پہ لگا کے دیکھیں، آگ کو اپنے بدن کے اوپر ڈالیں، میرے خیال میں فائدہ تو ہوگا نا۔ آگ کے ذریعے کپڑے دھو کر تو دکھائیں، کیا خیال ہے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا نا۔ جو فارمولہ پانی کا ہے وہ آپ آگ پہ نہیں لگا سکتے، اور جو فارمولہ آگ کا ہے وہ آپ پانی پہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم آگ سے پکانے کا کام لیتے ہیں، ہم نے ہنڈیا کے اندر گوشت ڈالنا ہے، گھی ڈالنا ہے، مسالے ڈال کے چولہے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد، محنت کے بعد، وہ آگ کے اندر اللہ نے طاقت رکھی، ہمیں وہ گوشت کا سالن بنا کے دے دیتی ہے۔ کیا خیال ہے ہم دیگچی کے اندر گوشت ڈالیں، مسالے ڈالیں اور اسے ٹھنڈے پانی کے اوپر رکھ دیں، وہ پکا کے دے دے گا؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ جو طریقہ میرے اللہ نے ہمیں بتایا اگر ہم اس طریقے کے خلاف چلیں گے تو کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ سیم اسی طرح سوچنا یہ ہے، کائنات کی ہر چیز تو میرے اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی، ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ اب یہ بات کہ ہمیں رب تعالیٰ کی ذات سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اللہ کی ذات بھی تو ہمارے فائدے کے لیے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اللہ رب العزت بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ہم نے اللہ کی ذات سے فائدہ کیسے لینا ہے، کس طریقے سے ہم کون سا طریقہ اختیار کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور کون سے طریقے کو ہم چھوڑ دیں گے تو نقصان ہوگا، یہ چیز بتانے کے لیے انبیاء اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر ایک پیغمبر نے آ کے بتایا میرے طریقے کے مطابق اللہ کے حکموں کو اپنا لو، تم رب کی ذات سے فائدہ اٹھاتے چلے جاؤ گے۔ حکم اللہ کا ہو، طریقہ پیغمبر کا نہ ہو،
طریقہ پیغمبر کا، حکم اللہ کا ہے، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، تو کبھی بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا فارمولہ، طریقہ، ضابطہ، قانون کیا ہے؟ حکم اللہ کا، طریقہ پیغمبر کا، حکم اللہ کا، سنت پیغمبر کی۔ یہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں گے تو پھر میرا اللہ ہمیں عزتیں بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، راحتیں بھی دے گا، خوشیاں بھی دے گا، پریشانیوں سے بھی بچا کے میرا اللہ ہمیں رکھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ فتوح شام ایک کتاب ہے، آپ اس کتاب کو خریدیں، پڑھیں، بہت پیاری کتاب ہے صحابہ کرام کی، وہ زندگی کے وہ مارکے جو انہوں نے جنگی زندگی کے اندر گزارے، مشکلات اور پریشانیوں کے اندر، میرے اللہ نے کیسے وہاں پر بھی جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا عزت ملنے کا، وہاں سے میرے نبی کو صحابہ کرام کی عزت، میرے نبی کے صحابہ کرام کی عزتیں میرے اللہ نے بلند کر کے دکھائی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ خود صحابہ فرماتے ہیں اعزنا اللہ الاسلام، اعزنا اللہ، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے بہذا الدین، اسی دین کی وجہ سے۔ خود اللہ بھی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ اپنے پیغمبروں کو عزت دیتا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جو میرے اللہ پر ایمان لانے والے ہیں عزت میرا اللہ ان کو عطا کیا کرتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے علماء نے لکھا، احادیث کا مطالعہ کر کے، تفاسیر کا مطالعہ کر کے، جب کوئی بندہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، پھر میرا اللہ آسمان سے اس کے لیے رحمت اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں میرا اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے ان کے اوپر برکات کو نازل کرتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات، آسمان سے برکتیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اتارتے۔ معلوم ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے، عمل والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے میرا اللہ آسمان سے برکات اتارا کرتا ہے، میرا اللہ آسمان سے رحمتیں اتارا کرتا ہے۔ اور جب زندگی اللہ کے لیے کر دی جائے نا، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی زبان پہ برکت نازل کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ برکت نازل کرتے ہیں، اس کے چلنے میں برکت نازل کرتے ہیں، اس کی زندگی کو خوشیوں والا بنا دیتے ہیں، اور پھر اس طرح اس کو خوشیاں ملتی ہیں، دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اس مہنگائی کے عالم کے اندر ہم پریشان ہیں، یہ ملا فقیر بیٹھے ہیں، چند ہزار روپے تنخواہ لے کے خوش بیٹھے، ہم پریشان ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ اللہ والے بیٹھے ہیں، ان کو غم ہی نہیں ہے کسی چیز کا، ان کے چہرے کے اوپر اطمینان، ان کے چہرے کے اوپر بشاشت، ان کے چہرے کے اوپر ایسا سکون ہے جو کسی بڑے سے بڑے مالدار کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ سکون کیوں ملتا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہو۔ اور یہ سکون تب ملے گا جب اپنی زندگی کی ہر خوشی، اپنی زندگی کی ہر غمی میں، خوشی ہو یا غمی ہو، راحت ہو یا راحت نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ہم اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ عموماً ہوتا ایسے، نہ ہماری خوشی شریعت کے مطابق ہوتی ہے، نہ ہماری غمی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم خوشیوں میں بھی شریعت کی حدود کو پامال کر جاتے ہیں، اور غمیوں میں بھی شریعت کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ موسم اچھا ہے، ہر آدمی کے گھر کے اندر 5-5 10-10 کارڈ شادیوں کے آئے پڑے ہوتے ہیں۔ شادیوں کا سیزن ہے نا جی، ہمیں دیکھنا ہے کہ شادی کرنا کیسا عمل ہے، اور شادی کے لیے طریقہ ہمارے پیغمبر نے کیا بتایا ہے، شریعت کا حکم کیسا ہے، ہم نے شریعت کے مطابق شادی کرنی کیسی ہے، شادی ہے کیا۔ آپ علیہ السلام واضح فرماتے ہیں ان اعظم النکاح، نکاحوں میں سے برکت کے اعتبار سے بڑا نکاح وہ ہوتا ہے ایسرہ مؤونۃ، جس میں خرچہ کم سے کم ہو، خرچہ کم سے کم۔ صحابہ کرام کا نکاح کیسے ہوتا تھا؟ سادہ نکاح۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے ایک لڑکی پسند آئی، میں نے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجنا تھا، میں نے اپنے دوست کو کب توجہ کرنا معاشرے کا، میرے صحابہ کی محبت، میرے نبی کے صحابہ کا پیار دیکھیں، انداز دیکھیں، آپس میں محبت بھی دیکھیں اور شادیاں کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں۔ فرماتے ہیں مجھے ایک خاندان کے اندر لڑکی پسند آئی، میں نے نکاح کا پیغام بھیجنا تھا، میں نے اپنے دوسرے دوست کو کہا اے پیغمبر کے صحابی میں نے فلاں گھر میں رشتہ دیکھا ہے، آپ میرا پیغام نکاح تو وہاں پر لے کر جائیں، آپ میرا رشتہ تو لے کر جائیں، ممکن ہے آپ کے جانے سے وہ گھر والے مجھ پر راضی ہو جائیں، شادی ہماری طے ہو جائے۔
چلے ہم نکاح کر لیں گے۔ اب یہ ساتھی ٹھیک ہے جی میں آپ کے کہنے پہ جاتا ہوں، پیغام نکاح لے کر گئے، لڑکی والوں کے پاس گئے اور لڑکی والوں کو جا کر کہتے ہیں جی میں فلاں کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں، نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ ان کے لیے اپنی بیٹی دے دیں، میں رشتہ کا شادی کرتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں، گھر والے سوچ کر کہتے ہیں جی جن کے لیے آپ پیغام لائے ہم ان پر تو راضی نہیں ہیں، ہاں آپ خود نکاح کرنا چاہیں تو ہم راضی ہیں، ان کو نہیں ہم دیتے، آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ نکاح کرنا چاہیں تو ہم دینے کے لیے بالکل تیار۔ وہ صحابی جو رشتہ لے کر آئے تھے وہ کہتے ہیں اچھا چلیں آپ ان کے لیے راضی نہیں میرے اوپر راضی ہیں تو میرے ساتھ ہی نکاح کر دیجیے۔ ایک ہی محفل میں بات ہوئی ہے، پیغام کسی اور کا لے کر گئے ہیں، نکاح کروا کے شادی کروا کے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہوتا، ہم کسی کو اپنے لیے نکاح کا پیغام دے کے بھیجتے، وہ ہماری بجائے اپنا کر کے آتا، کیا ہم زندگی بھر کے لیے اس کو معاف کر سکتے؟ ممکن بھی نہیں تھا۔ وہ صحابی نکاح کروا کے باہر آ رہے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں میرے دوست میں تیرا نکاح کا پیغام لے کے گیا تھا، وہ آپ پر تو راضی نہیں تھے، مجھ پر راضی تھے، میں نے سوچا کہ چلو اپنا نکاح کر لوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کا رشتہ میں نہیں کروا سکا۔ اب یہ معافی مانگ رہے ہیں میں آپ کا پیغام لے کے گیا تھا، آپ کا نہیں ہو سکا، میرا ہو سکا، میں نے کر لیا۔ وہ باہر جس سے یہ معافی مانگنے لگے وہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں میرے دوست آپ معافی نہ مانگو، معافی میں مانگتا ہوں۔ بھئی آپ کیوں معافی مانگتے؟ بھئی اس لیے کہ میرے اللہ نے وہ لڑکی آپ کے مقدر میں لکھ دی تھی، رشتہ آپ کا تھا، کوششیں میں کر رہا تھا، میں آپ کے نکاح آپ کے ایسی جگہ جو میرے اللہ نے آپ کے لیے جوڑی تھی میں وہاں پر کوششیں کر رہا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ محبت دیکھیں، ناراضگی کا سوال ہی نہیں ہے، وہ ان سے معافی مانگ رہا ہے، وہ ان سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور شادی بھی کیسے؟ ایک ہی مجلس میں بات ہوئی ہے، نکاح پڑھایا گیا، رخصتی ہو گئی، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی میوزک، نہ کوئی لمبی چوڑی چیزیں، نہ کوئی ایسی بات، مختصر سا نکاح، مختصر سی مجلس اور شادی ہو کر رخصتی کر دی گئی ہے۔ کتنا پیارا انداز۔ اور شریعت کا آپ حسن دیکھیں، میاں بیوی جب آپس میں جمع ہوتے ہیں نا، آپس میں جمع ہوں، خواہش اپنی پوری کریں گے، جذبات اپنے ٹھنڈے کریں گے، میرا اللہ ان کے جمع ہونے کو بھی عبادت قرار دیتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اندازہ دیکھ، اندازہ۔ اور پھر فرمایا چار چیزیں، اربع من المرسلین، چار چیزیں وہ تمام پیغمبروں کی مشترکہ سنتیں ہیں۔ اب ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ سنتیں ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک الحیا، سب سے پہلی چیز حیا کا ہونا۔ تمام پیغمبروں کے اندر حیا، حیا بنیادی چیز۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پیغمبر کے چہرے اور آنکھوں کے اندر اتنا حیا تھا کہ مدینہ کی کسی کماری اور باکرہ لڑکی کے اندر بھی اتنا حیا نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں ہمارے اندر کیا حیا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کر آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں؟ یہ حیا کا بنیادی، پیغمبر اپنے اندر حیا لا کے امت کی تربیت کرتے ہیں، دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھ، دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھ، دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ۔ آج تو دوسرے کی عزت کو دیکھ کر اپنی نگاہ نیچے کرے گا، رب کعبہ کی قسم سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کل تیری عزت کی طرف کسی کی بری نظر اٹھ سکے۔ دوسری سنت الحیا والتعطر، خوشبو لگانا۔ یہ تمام پیغمبروں کو پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا، خوشبو لگانا، پھر خوشبو بھی ایسی ہونی چاہیے جس کو لگا کر دوسرے کو راحت اور سکون ہو، اتنی تیز نہ لگاؤ کہ دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے اس کے سر میں درد ہو جائے۔ صاف ستھرا رہنا یہ پیغمبر کے فرمان، فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کہیں تو فرمایا کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، نصف ایمان قرار دے دیا گیا۔ اب یہ صاف ستھرا رہنا یہ بھی میرے پیغمبروں کی، تمام پیغمبروں کی سنت۔ اور تیسری والسواک، مسواک کرنا، مسواک کرنا، دانت صاف کرنا، منہ کے اندر سے بدبو ختم کرنا، یہ بھی تمام پیغمبروں کی مشترکہ سنتیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر علماء نے لکھا، یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کوئی چاہتا ہے نا کہ ہماری بیویاں زنا سے بچ جائیں، وہ اپنے منہ کو صاف رکھیں، اپنے منہ کے اندر بدبو نہ رکھ۔ میں نے یہ حدیث پڑھی، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، سیدھی بات، صحیح بات بتا رہا ہوں، لیکن پھر سمجھ کیسے آئی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کہ جو چاہتا ہے کہ ہماری بیویاں زنا کی طرف نہ جائیں وہ اپنے منہ کی صفائی رکھیں۔ میں ایک مرتبہ دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک میرے پاس فون آیا، ہماری قریبی رشتہ دار تھی، ان کا فون آیا، لڑکی تھی، کہنے لگی جی مفتی صاحب آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔
میں نے کہا جی کرے۔ کہتے ہیں جی درخواست ایسی ہے، مجھے شرم بھی آ رہی ہے، لیکن آپ کے علاوہ مجھے کوئی بندہ بھی نہیں ملتا جس سے میں یہ بات شیئر کر سکوں۔ میں نے کہا جی بولیں، کوئی بات نہیں، شریعت کی بات ہے، آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو پوچھیں۔ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ جو میرا خاوند ہے نا، جب وہ میرے قریب آتا ہے، آپ یقین کریں اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کی محبت میرے دل میں آنے کی بجائے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ مہربانی کریں، آپ میرے خاوند کو سمجھائیں کہ جب میرے قریب ہے نا، آگے پیچھے منہ نہیں صاف کرتا تو نہ کرے، دانت صاف نہیں کرتا تو نہ کرے، کم از کم جب میرے قریب آئے نا تو اس وقت تو کم از کم دانت صاف کر لیا کرے۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تب مجھے سمجھ میں آیا، ہاں میرے پیارے پیغمبر نے کتنی پیاری ترغیب فرمائی، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیویاں زنا کے قریب نہ جائیں وہ اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھے۔ آپ علیہ السلام کا معمول مبارک کیا تھا؟ جب گھر میں آتے تھے نا، گھر کے اندر داخل ہوتے باہر کتنی پریشانی ہوتی، کتنا معاملہ ہوتا، سب سے پہلی بات گھر میں آتے تو خندہ پیشانی مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور پھر جاتے ہی گھر والوں کے پاس بیٹھنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، سیدھے مسواک اٹھایا، مسواک کیا، پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے کہیں، حالانکہ پیغمبر کا تو جسم ہی خوشبو والا ہے، پیغمبر کا تو بول براز بھی خوشبو والا ہوتے، پیغمبر کے بطن پسینہ بھی خوشبو والا، پیغمبر کی ذات کے ساتھ بدبو کا سوچنا بھی غلط ہے، لیکن پیغمبر کیوں دانت کے اندر مسواک لگاتے ہیں، کیوں منہ صاف کر کے جاتے ہیں؟ میرے دوستو آپ کیوں اور میری تربیت کر رہے ہیں؟ لوگوں جب اپنے گھر والوں کے قریب جاؤ اپنے منہ کو صاف کر کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے منہ کی بدبو سے تیری نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اب ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم گھر میں جاتے ہیں تو پہلی بات تو منہ بنا کے جائیں گے، گھر والوں پہ روب رہے، کوئی وہ بات کر لیں گے تو ہمارے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ موبائل ایسی زبردست چیز آ گئی ہے نا، ایسی فتنہ، گھر کے اندر جاتے ہیں تو سارے دن تو دوستوں کے لیے بھی ٹائم ہوگا، سب کے لیے ٹائم ہوگا، جب گھر میں جائیں گے پھر موبائل نکال کے ڈیٹا آن کیا، فیس بک واٹس ایپ سارا کچھ۔ کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر بھی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے، گھر والوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے، ان کے ساتھ جب بیٹھے دانت صاف کر کے بیٹھے، یہ میرے پیغمبر کی سنت۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے، مسکراتے، بیٹھتے، ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے۔ مذاق کیا؟ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیوی کی دلجوئی کے لیے دوڑ لگائی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ چھوٹی عمر کی تھی، آپ علیہ السلام بڑی عمر کے تھے، اما عائشہ صدیقہ جیت گئی، دوڑ میں آگے نکل گئی۔ پھر آخری عمر میں جب آخری عمر میں پھر دوڑ لگے، 2 مرتبہ دوڑ لگائی، ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ جیت گئی، دوسری مرتبہ میرے پیغمبر آگے نکل گئے اور مسکرا کے فرمانے لگے عائشہ یہ اس والی دوڑ کا بدلہ ہو گیا۔ اب اندازہ کریں بیوی کے ساتھ دوڑ لگانا یہ کیا تھا، بیوی کی دل کو خوش کرنے کے لیے، یہ سارے کام میرے پیغمبر نے تربیت میں سکھائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، یہ جس طرح مردوں کو صفائی ستھرائی کا حکم ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی صفائی کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہمارے ہاں رواج بالکل الٹا ہے۔ خاوند جب شام کو گھر کے اندر جاتا ہے نا تو بیویوں کے بال بکھرے پڑے ہوتے ہیں، سارا دن کام کر کے کپڑوں کا برا حال ہوتا ہے، اور اگر ساتھ پڑوس میں بھی کہیں دعوت ہو جائے نا، بادشاہ وہ والا جوڑا نکالیں گے جو سب سے قیمتی جوڑا ہوگا، سب سے بہترین جوڑا نکالیں گے، تیاری کریں گے، تیاری کر کے صاف ستھرے ہو کے گھر سے نکلتی ہیں عورتیں، جن کے لیے زیب و زینت کا حکم شریعت نے دیا، اپنے خاوند کے لیے تیار ہونا، خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، خاوند کے لیے بناؤ سنگھار کرنا، آج کل ہماری عورتیں وہ نہیں کرتی۔ خاوند سے پوری توقعات ہے، لیکن خاوند کی جو توقعات ہیں ان پہ پوری نہیں اترتی۔ خیر میں ذکر کر رہا تھا، آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ ان آدم النکاح ایسرہ مؤونۃ، برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر خرچہ کم سے کم کیا جائے، سنتوں کی پابندی۔ اور پھر چوتھی جو سنت ہے تمام انبیاء کی، وہ ہے نکاح کرنا۔ نکاح کے اندر کیا ہے؟ بنیادی چیز ایجاب و قبول، خطبہ نکاح، حق مہر طے کرنا۔ حق مہر کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نکاح پڑھاتے وقت حق مہر جب طے کیا جاتا ہے تو 2 باتیں ہوتی ہیں، مولوی صاحب پوچھتا ہے معجل ہو یا مؤجل ہو؟ اکثر ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں معجل اور مؤجل کیا چیز ہے۔ حق مہر یہ ضروری چیز ہے، نکاح کے اندر حق مہر ضروری چیز، اور پھر یہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت اس مہر کو ادا کر دیا جائے۔ عین کے ساتھ پڑھو معجل، جلدی کے ساتھ ادا کرو، حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے مؤجل تاخیر۔ اور حق مہر کے اندر بھی پھر سنت طریقہ، شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ مرد کی جو وسعت ہے، اس کی جو آمدن ہے، اس کی حیثیت کا اعتبار کر کے حق مہر رکھا جائے، نہ بہت زیادہ کم ہو نہ بہت زیادہ ہو، اتنا زیادہ کہ وہ ساری زندگی ادا ہی نہ کر سکے،
ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ حق مہر اتنا ہو جو مرد کی مالی وسعت کے برابر ہو۔ حق مہر طے کرنے کے بعد شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے تو اس کے بعد شب زفاف منانے کے اگلے دن دعوت کرنا، جس کو دعوت ولیمہ کہا جاتا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں، ہر نکاح کے بعد میرے آقا نے دعوت ولیمہ کی ہے۔ اور دعوت ولیمہ میں وسعت کے مطابق آپ زیادہ بھی خرچہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کم خرچہ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کی دونوں طریقے، آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ خرچہ بھی کر کے دکھایا، اور ایک ولیمہ ایسا بھی تھا جس میں صرف دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان بچھا کے میرے صحابہ، میرے آقا نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، آج دعوت ولیمہ ہے لیکن ہم کچھ نہیں دیں گے، جس کے گھر میں جو کچھ پڑا ہے لے آئے۔ کوئی گھی اٹھا کے لے آیا، کوئی ستو اٹھا کے لایا، کوئی کھجورے اٹھا کے لایا، دسترخوان پہ رکھ دیا گیا۔ وہ دعوت ولیمہ تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب سارے کے سارے کھانا شروع کر دو۔ یہاں تک تو ہے جناب والا سنت اور شریعت کے مطابق شادی۔ اس کے بعد جو اگلے کام ہیں وہ سارے خلاف شریعت ہیں۔ عام طور پہ ایک بہت بڑا کام جو ہمارے ہاں شروع ہوتے ہے کہ شادی کر لی، اچھا سا ولیمہ بھی کر لیا، اور ولیمے کے اوپر پھر بٹھا کے میوزک شروع کر دیا۔ ایک تو شادی سے پہلے بھی میوزک، یہ میوزک ویسے ہی حرام ہے۔ پھر شادی کے اندر مہمانوں کو بٹھا کے زبردستی ان کو میوزک سنانا، مجبور ظاہر ہے جو بندہ آ گیا اس نے بیٹھنا ہے، اب اخلاقاً مروتاً وہ وہاں سے اٹھ تو نہیں سکتا، لیکن میوزک چلا ہے، یہ خلاف شریعت۔ کھانا کھانے کے بعد اکثر دعوتوں میں ہے، اکثر دعوتوں میں ایک ٹیبل رکھا ہوا ہوتا ہے، دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین بن کے، ہوتے ہیں نہیں ہوتے جی؟ ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے، دوسرے کے ہاتھ کے اندر پینسل ہوتا ہے، اعمال نامہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے؟ کھانا کھائے گا، کھانا کھا کے آنے کے بعد کوئی 1000 دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، ان کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، جس کو ہمارے ہاں کوئی سلام کہتا ہے، کوئی نیوتا کہتا ہے۔ یہ دعوت کے پیسے لینا ایک تو یوں سمجھے کہ یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، غیرت کے خلاف۔ اپنے گھر پہ آپ مہمان بلا رہے ہو اور خود کھانا کھلا رہے ہو اور کھانے کا پھر عوض طلب کرتے ہو، یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا شریعت کے بھی خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف کیا؟ آپ نے کسی کو ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، آپ دے دیں، بدلے کی نیت نہ کریں، بغیر بدلے کی نیت کی آپ کسی کو تحفہ دے دیں، ہدیہ دے دیں، شریعت کہتی ہے بالکل محبت بڑھتی ہے۔ لیکن تحفہ دے اور تحفہ دیتے وقت نیت یہ رکھنا کہ مجھے کل اس کا بدلہ ملے گا، یہ نیت رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ احادیث کے اندر تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کسی کو تحفہ دو، ہدیہ دو، گفٹ دو، اور نیت یہ کرو کہ یہ بھی کل مجھے اس کا بدلہ دے گا، مجھے کل اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کی مثال پیغمبر فرماتے ایسے ہے جیسے کتا کہہ کر کے اس کو چاٹ لے۔ اور پھر فقہا فرماتے ہیں آپ کسی کو شادی کے اندر پیسے دو، اور پیسے دے کے نیت ریکھ آج میں 1000 دا نوٹ دیتے تو کل 1500 دے سی، آج میں اس کو 2000 دے رہا ہوں، کل یہ مجھے 2500 دے گا، یہ یوں سمجھ لو کہ آپ قرض دے رہے ہیں، اور پھر واپسی 2500 کی نیت کر کے وہ اگلا جب 2500 دے گا تو یہ قرض کے اوپر نفع لے رہے ہیں، یہ سود ہے۔ جب یہ سود، اب اس سود کو سود کوئی نہیں کہے گا، جس کے سود ہونے میں شبہ ہوتے، جس کے سود ہونے کی وضاحت ہے، اس کے اوپر تو سارے شروع ہو جائیں گے، یہ صراحتاً سود ہے۔ یہاں پہ وہ سارے فارمولے لگیں گے، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اب یہاں پہ اس کو کوئی نہیں کچھ کہے گا۔ اس لیے میرے دوستو بیان کرنا، ذکر کرنا یہ میری ذمہ داری۔ معاشرے کی برائی ہے یا نہیں ہے جی؟ آپ دعوتیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے، بچوں کی شادیاں کریں، نیت کریں ہم نے بچے کی شادی کرنی ہے، شریعت کے مطابق کرنی ہے۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے جی؟ اونچی آواز سے بولیں جی، اللہ تعالیٰ پورا بھی کرنے کی توفیق۔ آپ نیت کریں ہم بیٹی یا بیٹے کی شادی کریں گے، دعوت ولیمہ کریں گے، ہم اس کے اوپر نوتہ وصول نہیں کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے جو نوتہ وصول نہیں کرے گا؟ سب کرتے، ہاتھ کھڑا کر لیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ، میں خدا کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے، میں اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کروں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، میں کبھی نیوتہ وصول نہیں کروں گا۔ ہمت نہ ہوئی تو سادہ ولیمہ کر لوں گا، ہمت نہ ہوئی تو سادہ، میرے پیغمبر نے بتایا نا، خالی دسترخوان لگا کے کہہ دیا صحابہ کو لے آؤ اپنے گھروں سے۔ معاشرہ برا کہے گا نا، اچھا بھی کتنے دن کہہ لیتے ہیں، برا بھی کتنے دن کہہ لے گا۔ کام وہ کرنا ہے جو میرے نبی کے طریقے کے مطابق اور میرے اللہ کے حکموں کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔